إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہیں، کہ جس نے اس کائنات میں انسانوں کی تخلیق کے بعد ان کو رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہر قوم، ہر طبقے، ہر امت، ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی نبی و رسول بھیجا، اور آخر میں ایک ایسے نبی، ایک ایسے رسول کا انتخاب کیا کہ جو خود سید الانبیاء والمرسلین، اور جس شہر میں وہ پیدا کیے گئے وہ شہر بھی تمام شہروں میں افضل اور تمام شہروں میں برتر، اور جو کتاب اس ہادی، اس رہنما، اس مرشد کو دی گئی، وہ تمام کتابوں میں سب سے اشرف، سب سے اعلی، سب سے عرفہ اور سب سے بلند ترین کتاب کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کی رہنمائی فرمائی. لاکھوں کروڑوں سلام اور درود ہوں اس عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. کلام مقدس کی ایک بہت مشہور آیت، جس کو عام طور پہ ائمہ مساجد تلاوت کرتے رہتے ہیں، اسی کی ایک تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، اسی سے متعلق اپنی مختصر سے وقت میں گفتگو رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے، یہ ظن ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ عبث عربی میں لفظ عبث بے فائدہ، بے سود، بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، اس کو عبث کہا جاتا ہے عربی۔ افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں عبثا بیکار پیدا کیا ہے؟ پہلے اللہ نے سوال کیا، اور یہ سوال انکاری ہے، یعنی ہم نے تمہیں بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، پلٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، مرو گے نہیں، دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، کیا یہ سمجھتے ہو؟ جواب کیا ہے؟ لا، نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مقصد کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں بیان کر دیا۔ کیا مقصد ہے؟ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں یہ آیت سب جانتے ہیں، اور اس آیت کا مفہوم اور معنی بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ مقصد اللہ نے بیان کیا، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی وحدانیت کا اثبات کرنے کے لیے، اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس موقع کو غنیمت کہاں سمجھتے ہیں جو ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کون اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جو اللہ والے ہیں وہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہیں، اپنے ازلی دشمن کی پیروی میں مشغول ہیں، بزی ہیں، وہ کہاں فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آپ کا ازلی دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے دشمن بنا لو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فاتخذوہ عدوا، ایک دشمن ہے فلا، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بس خالی اس سے بچو، نہیں، کہا کہ فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن بنا لو۔ جب آدمی کسی کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خاموش بیٹھا رہتا ہے؟ پورا مسلح ہوتا ہے، ہتھیار لیس ہوتا ہے، ہتھیار تیار رکھتا ہے، اور وہ ہتھیار کون سے ہیں؟ وہ جو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا ہے، وہی موقع اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے۔ اسے کیا موقع دیا ہے؟ اسے موقع اللہ رب العالمین نے دیا، اس نے کہا اللہ مہلت دے دے، قیامت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ وعدہ کر کیا ہے؟ مہلت دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ اللہ نے مہلت دے دی، کہا جا قیامت تک مہلت ہے۔ مہلت اسے بھی ملی، اور مہلت بنو آدم کو بھی ملی ہے، نہیں ملی ہے؟ مہلت ہی تو ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہمیں، اللہ رب العالمین نے خوبصورت لائف ہمیں دی ہے، لیکن ہمارا لائف اسٹائل، طرز زندگی دیکھ لیجئے کیسا ہے۔ کیا ہم اس موقع کا جو اللہ رب العالمین نے چانس ہمیں دیا ہے، جو فرصت اللہ رب العالمین نے دی ہے، کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ امام حاکم نے اس روایت کو مستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مشہور حدیث ہے، اسی حدیث کی شرح کرتا آگے بات بڑھاتا چلوں گا انشاءاللہ العزیز۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یہ غنیمت ہے تمہارے لیے۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں، اور 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں پر تمہیں فوقیت دینا ہے، برتری دینا ہے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو۔ ماشاءاللہ زیادہ تر نوجوان ہے، الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی اس مسجد میں آ کر کے، اور میں بھی مالیگاؤں میں پہلی مرتبہ آیا، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ زیادہ تر الحمدللہ اس مسجد میں نوجوان طبقہ ہے۔ اور دیکھیے حدیث کے اندر بھی سب سے پہلے جو غنیمت جسے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جوانی۔ شباب شریک ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ قرآن نے خاص طور پر ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا، انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے تھے، اور جب ایمان لے کر کے آئے، جب رب کائنات پر یقین کر لیا تو اللہ نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ ہی کر دیا، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ لیکن ایمان لاؤ تو صحیح، مانو تو صحیح ہمیں اللہ، مانو تو صحیح ہمیں رب، مانو تو صحیح ہمیں خالق، مانو تو صحیح ہمیں مالک، مانو تو صحیح ہمیں رازق۔ پہلے مانو، ہم دیکھو تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، رزق کے راستے، روزی کے راستے، عقل و دماغ کے راستے، فہم و فراست کے راستے، اچھے راستوں کو ہم تمہارے لیے کھول دیں گے۔ انہم فتیۃ، نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان نوجوانوں نے سارے لوگوں سے دشمنی موڑ لینی تھی، اپنوں سے دشمنی، غیروں سے دشمنی، فوج ان کے ساتھ ہے، لشکر ان کے ساتھ ہے، سب سے دشمنی عداوت موڑ لیتے ہوئے وہ نوجوان غار میں جا کر کے چھپے تھے، اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی میرے بھائیوں، یہ واقعہ تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے کا واقعہ، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، آج ہم اس کا ممبر پہ کھڑے ہو کے تذکرہ کرتے ہیں، اتنی ادا پسند آئی، قیامت تک جو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے ان کا تذکرہ کرتے رہیں۔ نوجوان تھے نا، نوجوانوں کا تذکرہ کر اللہ، اور وہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش تلے، عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں پر یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے سوا۔ ان میں سے سب سے پہلے کا تذکرہ امام عادل، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس کا تذکرہ ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی۔ کرتے ہیں عبادت اللہ کی، سمجھتے ہیں اس موقع کو غنیمت، یہ چانس آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے بندو یہ بڑا اچھا موقع ہے، اللہ کی قسم بہت پیارا موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ اس سے پہلے کہ جب موت آئے تو کہنے لگو رب ارجعون، اے میرے رب دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ پھر سے نیک عمل کروں۔ نہیں، موقع نہیں دے گا اللہ، کلا، اللہ کہتا ہے کلا، نیور نیور نیور، نو نہیں، نیور، کبھی نہیں، موقع نہیں دیا جائے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک ایسی بات ہے جو صرف کہہ رہا ہے، اگر ہم اس کو پھر سے دنیا میں لوٹا دیں پھر وہی عمل کرے گا۔ تو اس موقع کے آنے سے پہلے اس موقع کا فائدہ اٹھا لو میرے پیاروں، میرے نوجوان بھائیوں، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، اچھے کاموں میں لگا دو، نماز میں لگاؤ۔ نماز کتنا وقت لیتی ہے آپ سے مجھے بتائیے، کتنا وقت لیتی ہے؟ ترتیب کیوں نہیں دیتے اپنے وقت کو؟ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں آپ بھی جاب کرتے ہیں، میں بھی جاب کرتا ہوں، اور بھی لوگ جاب کرتے ہیں، کسی کا اپنا بزنس ہے، کسی کو اپنی تجارت سنبھالنا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل 10 منٹ،
एक नमाज के लिए 10 मिनट, मान लो 24 घंटे में 1 घंटा अगर ये निकाल लें। हमारी माँ बहनें मैं जानता हूं माशाल्लाह झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, घर के और काम भी वो करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, अगर उसी में से थोड़ा सा वक्त निकाल लें, अल्लाह की बात के लिए तो वक्त निकाल ही सकते हो, नहीं निकाल सकते। अगर अल्लाह के लिए वक्त नहीं है तो काबा के रब की कसम है, मिंबर पे खड़े होकर कहता हूं आप बेसूद जिंदगी गुजार रहे हो, बेफायदा जिंदगी गुजार रहे हो। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, इन्नी लअकरहु अन अरा अर्रजुल फारिगन ला फी अमल दुनिया वला फी अमल आखिरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मैं नापसंद करता हूं ऐसे आदमी को कि उसको खाली देखूं, अपना वक्त बर्बादी में गुजार रहा है, अपना वक्त गलत कामों में गुजार रहा है, ना तो दुनिया के अमल में गुजारता है और ना आखिरत के अमल में गुजारता है। अरे कोई तो अच्छा काम करो कि दुनिया में भी कोई अच्छा नाम करके जाओ, आखिरत में भी उसका बेहतर बदला मिले। इसी तरह अगर दुनिया में कुछ नहीं तो आखिरत के लिए कुछ अच्छा अमल करके जाओ। ये जवानी बड़ी प्यारी है मेरे भाई, बहुत प्यारी है, और इस जवानी को उस तरह से लगा दो इबादत में, इस जवानी को अच्छे कामों में, नेक कामों में इस तरह से लगा दो जिस तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने लगाई, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगाई। देखिए माशाल्लाह आपकी मस्जिद का नाम अली, मस्जिद अली, अली रज़ियल्लाहु ताला, नौजवान सहाबी, इन्होंने अपनी जिंदगी किसने लगाई थी? अल्लाह की इबादत में। जहां रसूलुल्लाह का हुक्म होता अली, जहां अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, अल्लाह के रसूल कोई फरमान कहे, अली रज़ियल्लाहु ताला कबूल करते हैं और फौरन उस पर अमल करते हैं जवानी के आलम में। और मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला, वो मेरे प्यारो ये वो सहाबी है, जरा सुन लो, आज कान खोल करके सुन लो। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला मक्का का जवान आदमी, मक्का का हट्टा कट्टा आदमी है, और ऐसी जिंदगी गुजारी थी कि लोग हश करते थे। अरब में मशहूर मालदार लोगों में इनका नाम आता था। यह मक्का की बड़ी से बड़ी महंगी तरीन खुशबुओं का इस्तेमाल बंदा करने वाला हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, महंगा तरीन कपड़ा पहनने वाला, लेकिन जब इस्लाम में दाखिल होता है, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आता है। और लोगों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मक्का से मदीना भेजा कि जाओ दाई बन जाओ, जाओ अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाता रहा जवानी के आलम में। और जवानी के आलम में जब शहादत का दर्जा अल्लाह दे देता है, अल्लाह शहीद कर देता है मेरे भाइयों। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंगे ओहद में, गालिबन जंगे ओहद में इनको शहीद कर दिया जाता है। और जब शहीद हो जाते हैं, वो आदमी जो महंगा तरीन लिबास पहनता हो, वो आदमी जो महंगी तरीन खुशबुएं इस्तेमाल करता हो, जब जंगे ओहद में इनको शहीद कर दिया जाता है, पहनने के लिए कफन नहीं है मेरे प्यार। अगर सर ढांपा जाता है तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपा जाता है तो सर खुल जाते हैं। ये नौजवान हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं नौजवानों के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में इन लोगों ने अपनी जवानी बसर की है। उसामा बिन ज़ैद जवान आदमी है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर जाते हैं और कुफ्फार की सफों को चीरते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का आलम बुलंद करते हैं। ये जवानी के आलम में इन्होंने की बेशुमार सहाबा है। कभी सुनिएगा मेरे भाइयों, बैठकर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लो। आपने देखा है ना, अपने घरों में बूढ़ों को, बुजुर्गों को देखते होंगे मेरे भाइयों, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो सही करके चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिस्तरों पर ही पेशाब कर दिया करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ कल ताकत थी, जवानी के आलम में पहलवानी किया करते थे, लोगों को पछाड़ा करते थे, लोगों को गिराया करते थे, कभी इसको मारना कभी उसको मारना। आज ये बंदा चारपाई पे पड़ा हुआ है, खुद अपने आप को नहीं उठा पा रहा है, ये दूसरों को क्या उठाएगा। शबाब का एक एक लफ्ज, अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज पर गौर करो। शबाब का क़ब्ल हरमिक,
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو میرے بھائیوں. وقت کو مرتب کر لو. آپ دکان پر بیٹھے ہو ماشاءاللہ, بزنس کر رہے ہو, کوئی کام کر رہے ہو, قرآن ہاتھ میں لے لو. آج کل تو ماشاءاللہ موبائل ہے آپ کے پاس الحمدللہ, اس میں جو ہے القرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور جا کر کے خالی وقت ہے نا, خالی وقت میں جوانی میں کیا چاہیے, کم سے کم وہی پڑھو. ارے چلو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن سیکھنے کا وقت نکال لو, تھوڑا 5-10 منٹ مسجد میں امام صاحب سے سیکھ لو. کیوں وقت کو مرتب نہیں کرتے, کیوں اس جوانی کو برباد کر رہے ہو میرے پیاروں. اور اس جوانی کو چلو ٹھیک ہے, بہت زیادہ مشہور ہو, بہت بزی ہو, تھک جاتے ہو, زبان سے کم اتنا تو ادا کر سکتے ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو کم سے کم ادا کر ہی سکتے ہو نا. سبحان اللہ, کتنی پیاری جوانی ہوگی مصعب بن عمیر کی, کتنی پیاری جوانی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کتنی پیاری جوانی ہوگی ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام. قصہ یوسف اللہ نے پورا ذکر کر دیا. کتنی آزمائشیں جھیلی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا وہ گمراہی کی طرف بڑھے. ایسی عورت, وقت کی ملکہ, وقت کی رانی اور مصر کی خوبصورت عورتوں میں سے ہے, اس نے ان کو برائی کی دعوت دی ہے. یوسف کی جوانی ہے میرے بھائیوں, 30 سال کے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً. اس جوانی کے عالم میں آپ اندازہ لگائیے نفس پر کنٹرول کس کے لیے تھا, صرف اپنی ذات کے لیے, للہ, اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اور اسی کی تعریف اللہ نے اتنی زیادہ کی ہے کہ اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی. اللہ کہتا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے, من الصالحین, نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ خصوصی طور پہ ایسے جوانوں کا تذکرہ کرتا ہے میرے بھائی. کیوں اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا لیتے, کیوں اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنا لیتے. آپ گزر رہے ہو, راستے میں کوئی شخص گالی دے رہا ہے, کبھی ٹوکا ہے, ارے بھائی منع کر دو, اس کو منع کر دو. آپ کا جوان بھائی ہے, ہمارے بزرگ بیچارے یہ تو منع کرتے ہیں ماشاءاللہ, اگر نہیں کرتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہو غلط کام ہوتے ہوئے راستے میں, گھر کے اندر جوان بیٹی ہے, وہ غلط کام میں ملوث ہے, اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے موبائل کے اندر, اور ممکن ہے ادھر ادھر جو ہے غلط لوگوں سے بات بھی کر رہی ہو. کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری نہیں, جوان بیٹی ہے, اس کی جوانی کو صحیح طرف لے کر کے جاؤ میرے بھائیوں. کیونکہ اللہ کی قسم اگر جوانی برباد ہو گئی تو سمجھ لینا بڑھاپے میں بہت پچھتاوا ہوگا. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو کہی, شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اور دوسری چیز, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں, دوسری چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, اے میرے پیارے ساتھیوں, اے میرے صحابہ, اپنی صحت کو, اپنی تندرستی کو, اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. آج جا کر کے ہسپتالوں میں جا کر کے دیکھو, ہاسپٹلس میں جا کر کے دیکھو, کتنے لوگ میرے بھائیوں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج ان کا دل کر رہا ہے سجدہ کرنے کا, لیکن وہ بندہ اٹھ نہیں پا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں آج دل کر رہا ہے صدقہ کرنے کا, لیکن کرے تو کرے کیا, آج صدقے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے, آج صدقے کے لیے بھی آج ہاتھ نہیں اٹھ رہے, آج اچھے کام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, آج چاہتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو, آج دل کرتا ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر دو, لیکن ہاتھ میں جنبش نہیں, ہاتھ میں حرکت نہیں. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, اے لوگوں اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اپنی مالداری کو اپنے فقر و محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھ لو. میرے بھائیوں, یہ مال آج ہے کل نہیں ہوگا, یہ مال
آج ہے کل نہیں ہوگا. ان الفاظ پر غور کیجیے گا. آپ کو اٹھانے والے, آپ کو کاندھا دینے والے 4 لوگ ہیں. کفن پہنا کے آپ کو قبر کے اندر اتار کے رکھ کے آتے ہیں. آپ نے کروڑوں کی حویلی بنائی تھی, آپ نے کروڑوں کو مال کو بینک میں جمع کیا تھا, آپ کے پاس الحمدللہ پراپرٹی ہے, جائیداد ہی جائیداد ہے, لیکن جب یہ لوگ آپ کو آپ کی قبر میں چھوڑ کر کے آتے ہیں, او میرے پیاروں, او میرے بزرگوں, او میرے نوجوانوں, او ماں اور بہنوں, ذرا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو اپنے ساتھ سونا چاندی لے کر کے جاتا ہو؟ کوئی نہیں ہے. سب معلوم ہے, ہمیں سب معلوم ہے میرے پیاروں, سب معلوم ہے. لیکن سبحان اللہ, شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں. اس شیطان کے دوست بنے ہوئے جو ہمارا ازلی دشمن ہے. میرے پیاروں بچو اس سے, اللہ کی قسم اس نے وعدہ کیا ہے. معلوم ہے کیا وعدہ کر کے آیا ہے؟ تو سن لو, میں سناتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ, جب اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے وعدہ کر کے آیا ہے. تو اللہ نے بھی وعدہ کر دیا, کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ, اے ابلیس تجھ سے اور جو بھی تیرے پیروکار ہوں گے, مرد عورتیں, سب سے جہنم کو بھر دوں گا. میرے بھائیوں, تو کون سے وعدے پر چلنا چاہتے ہو؟ کون سے وعدے پر چلنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ وہ وعدہ جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کیا ہے, جنت کا, حسنہ کا, اس وعدے کو ماننا چاہتے ہو, یا وہ وعدہ جو وعدہ اللہ رب العالمین سے کون کر کے آیا ہے؟ ابلیس, شیطان رجیم, مردود, یہ ملعون کر کے آیا ہے. میرے پیارو, آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں. لہذا اے نوجوان بھائیو, اے میرے بزرگوں, اے نوجوان ماں اور بہنوں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان اوقات کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر میں عطا کیے ہیں, ان کو غنیمت سے مرتب کر لو. میرے پیارو, کرو, تجارت کرو, سب سے آگے بڑھو. مسلمانوں کو ہر چیز میں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن میرے پیارو اپنے آپ کو مرتب کرو. کم سے کم نماز کے لیے وقت نکالو. کم سے کم, اللہ کی قسم میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں اللہ رب العزت کا, میرے پیارو منبر پر کھڑے ہو کے واسطہ دے کر کے جا رہا ہوں. میرے پیارو, کم سے کم قرآن کے لیے تھوڑا وقت نکال دو. زیادہ نہیں کہ 1 پارہ پڑھنا ہے, 2 پارے نہیں, کم سے کم 1 صفحہ ہی روزانہ پڑھو. اگر 1 صفحہ نہیں پڑھ پاتے, 5 آیتیں ڈیلی پڑھو. انشاءاللہ العزیز, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اے مالیگاؤں والو, اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں, انشاءاللہ العزیز تمہاری زندگی میں اسی دن سے برکتیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اپنی جوانی کو صرف اور صرف تیری عبادت میں اور خیر کے کام میں بھرپور لگانے کی توفیق ارزانی بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.